اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید کو جلا کر مسلمانوں کو تکلیف دی، جوتے سے قرآن مجید کو مار کر مسلمانوں کو تکلیف دی، یا ربی اگر ان کی تقدیر میں تیری لعنت لکھی ہے، اس ممبر سے دعا کرتے یا ربی ان ظالموں پر تیری لعنت ہو، آمین۔ جان لے وہ لوگ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عیسائی آدمی اٹھا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور حتیٰ کہ یہ مرتبہ اسے عطا کر دیا گیا، وہ کاتب وحی بن گیا تھا۔ وحی جب آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، وہ وحی کو لکھتا چلا جاتا، یہ اعزاز اس کو عطا کر دیا گیا تھا۔ لیکن جب اللہ عز و جل کے فیصلے آتے ہیں، دلوں کی کیفیت اللہ جاننے والا ہے، اس عیسائی نے جو اسلام قبول کر لیا، کاتب وحی کے مرتبے کو پہنچ گیا تھا، اس نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن مجید کی گستاخی کرتے ہوئے کہا، چاہے وہ مسلمانوں کی صفوں میں سے ہو یا کفار کی صفوں میں سے ہو، چاہے وہ راجہ سنگھ ہو یا گجرات کی کوئی عورت یا ناروے میں کوئی قرآن مجید کو جلانے والا یا کوئی اور آدمی، وہ جان لے اس عبرت کو، اس لیے کہ ہمارا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی وجہ سے ہے اور اللہ کی گواہی کی وجہ سے۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارے قرآن تم کیا پڑھ کر سناتے ہو؟ نبی کو تو تمہارے کچھ نہیں آتا، جو میں لکھ کر دیتا ہوں وہ لوگوں کے سامنے پڑھ دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا مذاق اڑایا، جو اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی اسے یہ کہہ رہا ہے میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ قرآن مجید کی اہمیت کو گرانے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن لی۔ قریب تھا کہ اس کی موت ہو گئی، اور عیسائی جب ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور اس کا جنازہ لے کر جب مدینے کے قبرستان میں عیسائی پہنچے اور قبر کھود کر اسے قبر میں اتارا گیا، جتنی کھودتے ہیں عام طور پر کھودا گیا، قبر کھود کر گھر کی طرف پلٹے، دوسرے دن صبح کو دیکھتے ہیں وہ لاش قبر سے باہر نکل کر قبر کے باہر پڑی ہے۔ عیسائی کو پتا چلا کہ اس کی لاش قبر کے باہر گری ہے، یہ وہ جو قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کے لیے بڑی بات کہہ چکا تھا۔ عیسائیوں نے کہا یہ ضرور محمد اور اس کے آدمیوں کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الزام تراشی آج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی راجہ سنگھ کرنے والا نہیں ہے، یہ تو اس زمانے سے چلتے آنے والی بات ہے۔ یا عیسائیوں نے پھر گہری قبر کھودی اور اندر 2-4 فیٹ کھودے، میت کو جو سو گاڑا، بس رات کو گھر گئے، پھر دوسرے دن صبح دیکھے تو لاش باہر نکل کر آ کر کھڑی ہو گئی۔ تیسرے دن آئے، کہا یہ پھر محمد اور اس کے لوگوں نے کام کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ عیسائی قبر میں اٹھے، اتنا کھودا جتنا کہ انسان کی طاقت ہوتی ہے نیچے جا کر اوپر آنے کی، اتنا کھودنے کے بعد اس کی لاش کو قبر میں ڈالے۔ جب تیسرے دن کی صبح ہوئی، اتنی اندر سے بھی لاش نکل کے قبر کے باہر آ گری۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، عیسائیوں کو پتا چلا، اقرار کر لیا اپنے زبان سے، یہ ضرور اس کا جو معاملہ ہے یہ اللہ کا عذاب ہے جو اس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کے معاملے میں کیا تھا۔ لاشوں کو تسلیم نہیں کرے گی زمین تمہاری، جیسے فرعون کی لاش کو نہ زمین تسلیم کی، نہ آسمان تسلیم کیا، نہ سمندر کا پانی تسلیم کیا، ایسے ہی گستاخ قرآن اور قرآن مجید کی عظمت چاہے مسلمانوں کی صفوں میں سے گرانے والے ہو یا کفار میں سے ہو، یہود میں سے ہو، نصارہ میں سے ہو، ایسا ہی تمہارا انجام ہو کر رہے گا اللہ کی طرف سے اگر توبہ نہیں کرو گے تو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید کو جلا کر مسلمانوں کو تکلیف دی، جوتے سے قرآن مجید کو مار کر مسلمانوں کو تکلیف دی، یا ربی اگر ان کی تقدیر میں تیری لعنت لکھی ہے، اس ممبر سے دعا کرتے یا ربی ان ظالموں پر تیری لعنت ہو، آمین۔ مگر ہم جذبات میں نہیں آئیں گے، ہم وہ نہیں دوسرے مذہب کی کتابیں اٹھا کے ہم چپل مارے، ہم وہ نہیں، ہم وہ نہیں جو دوسرے مذہب میں معبودان باطل کی جو پوجا کی جاتی ہے ہم انہیں بھی گالی نہیں دیتے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے